الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فرعون اور اس کی فوج کا دریا میں غرق ہونا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر دو راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، بس اسی وقت دریا پٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو بھی قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الشعراء آیات 63 تا 68۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر اپنی لاٹھی کے ذریعے ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ۔ تمہیں نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا۔ دریا نے ان سب کو اپنی موجوں میں ڈانپ لیا جیسے ڈانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ سورہ طٰہٰ آیات 77 تا 79۔ بے شک یہ فرعون کا پورا لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کفار کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور بہت سی کھیتیاں اور عمدہ محل بھی، اور عیش و عشرت کے سامان بھی جن سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے فرعونیوں کو وہاں سے نکالا، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ تو ان قوم فرعون پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور انہیں ذرا سی مہلت بھی نہیں ملی، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کرنے والے عذاب سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، اور بلا شبہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر ان بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں بھی دی جن میں واضح آزمائش تھی۔ سورہ الدخان آیات 24 تا 33۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے۔ سورہ الاعراف آیات 136۔ فرعون کی لاش کا نشان عبرت بننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلواتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و متکبر کی نقش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا۔
تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ لہٰذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیات 92۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا شکر ادا کرنا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشوراء 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اسی دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی عاشوراء 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وضاحت: یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی۔